ہم چھین کے لیں گے فما علینا الا البلاغ۔ اسٹیج پر تشریف فرما حریت قیادت، آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت، پنڈال میں موجود میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، کوٹلی کے وجود شہریوں، السلام علیکم۔ یہ آج کا اجتماع فکری لحاظ سے ہماری اس لسٹ میں شامل نہیں ہے، یہ بات ہمیں قبول کرنی چاہیے۔ ہم کون سے سیاسی جلسے سننے کے عادی ہیں؟ کوٹلی کے لیے کون سے میگا پروجیکٹس کا اعلان کیا جائے گا؟ کتنے کلومیٹر سڑکیں دی جائیں گی؟ فی حلقہ کتنے فنڈ دیے جائیں گے؟ لیکن میری 5 منٹ کی گفتگو اگر میری خرابی صحت کے باوجود میرے گلے نے اجازت دی تو غور سے سننا۔ ہم نہیں ہوں گے یہ نئی نسل کے لوگوں، یہ جملے تمہارے کانوں میں چیخے بن کے خدا نہ خواستہ اگر تم نے تاریخ سے غداری کرنے کی کوشش کی تو یہ تمہارا تعاقب کریں گے قبر کے زندانوں تک۔ یہ جتنا نظام ہے آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کا، یہ کس کے صدقے ہے؟ یہ ملازم، یہ انفراسٹرکچر، یہ کابینہ، یہ ہائی کورٹ، یہ سپریم کورٹ، یہ تمہاری آبادی سے میچ کھاتے ہیں؟ یہ نہیں میل کھاتے۔ یہ سارے کا سارا نظام ان شہیدوں کی خاطر، ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمت دری کی خاطر یہ نظام تمہیں ملا ہے۔ آج اگر تم لوگوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے، یہ قرض نہ اتارا تو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ وہ کل کے اندر ہیں جو کہتے ہیں کہ اتوار کے دن سرکاری ملازم کیوں؟ یہ 1,50,000 ملازم تھے، ان کی جوازیت کیا ہے؟ اگر تحریک آزادی کشمیر نہیں ہے تو نہ یہ انفراسٹرکچر بچے گا، نہ یہاں وزیر اعظم ہوگا، نہ یہاں صدر ہوگا۔ یہاں بھی بربادی کی داستانیں رقم کی جائیں گی۔ وہ قومیں کبھی ترقی نہیں پاتی جو اپنے اسلاف کے نظریے سے روگردانی کرتے ہوئے ہچکچاتی نہیں ہے۔ یہ نہیں ممکن کہ ایک طرف آگ اور خون کا دریا بہے، لاکھوں نوجوان لاپتہ، شہید، مائیں برباد حال، بچیاں عصمت دری کا شکار، اور یہاں ہم کہیں کہ جی آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی پہ بھی گفتگو ہونی چاہیے۔ جب کوئی تمہاری دہلیز کے اندر گھس جائے تو اس وقت یہ پوچھتے ہو کہ اس کو پہلے نکالیں یا گھر میں پکا گیا پہلے کھانا کھا لیں۔ بغیرتی نے حلوے کو ساگ جمانا چنگا۔ یاد رکھو یہ مدینہ المساجد، یہ کوٹلی کا شہر کیوں چنا؟ اس لیے کہ یہ روحانی طور پر مضبوط لوگوں کا شہر ہے۔ یہاں پر لوگ کشمیر کی بات سنیں گے، آج کے بعد گھر گھر کہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی کوٹلی سے جو تحریک اٹھی ہے وہ بیس کیمپ کی ایجاد کی صورت میں اللہ کے فضل و کرم سے پورے آزاد کشمیر میں پھیلائی جائے گی۔ یہ کسی کے نظریے سے کچھ نہیں لینا۔ میرے آباء و اجداد نے 19 جولائی 1947 کو اپنا فیصلہ کر لیا تھا۔ میرا باپ بھی، میرا دادا بھی، میں بھی، میری اولاد بھی علاقے پاکستان کی دائی ہے، لیکن یہ خواب کون سے مل جاتا بھی ہوگا؟ ہمیں ٹکڑوں کی بنیاد پر نہیں، جز
کی بنیاد پر نہیں، کل کی بنیاد پر ریاست جموں کشمیر کا، علاقہ پاکستان کا خواب پورا کرنا ہے۔ اگر کوئی خود مختاری کی بات کرتا ہے تو کرے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس پہ بھی، لیکن یہ جتنے چیمپئن ہیں یہ اس بات پر باہر کیوں نہیں نکلتے کہ خود مختاری کی بات اگر کرتے ہو تو پھر بہت آئی کشمیر کو ہندوستان بظاہر کھا گیا۔ آج بھی اگر آپ اپنے بنیادی انسانی مسائل میں پھنسے ہو تو غلام فریدہ اولادو مفسی جدو بجن گیا کفنیاں تڑیاں، جون 2022 سے پہلے بھی دنیا زندہ تھی، پاکستان میں آج بھی دنیا زندہ ہے۔ حکومت جتنی کوشش کر سکتی ہے اپنے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے آخری حد تک اپنی آئینی جدوجہد جاری رکھے گی، لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی بنیاد تحریک آزادی کشمیر اس کو بلا بیٹھو۔ اگر یہ تحریک نہیں ہے تو میری بہنوں بیٹیوں یہ کوئی نوکریاں نہیں ہے۔ اس خطے کی آبادی کے اعتبار سے 22-25 ہزار ملازم ہونا چاہیے۔ یہ سارے کا سارا نظام، یہ سارے کی ساری کل عیاشی جو میں ایک لحاظ سے کہتا ہوں، اگر اس میں سے گورننس نکال دو تو اس نظام کی جوازیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ابھی بھی یہ مٹی نم ہے، زرخیز ہے، اور انشاءاللہ تعالی اسی میں سے وہ کردار پیدا ہوں گے جو امید کی کرن جو مدن پڑی ہے اس کو پوری قوت سے جلائیں گے اور یہ سرحدیں برباد کرتے ہوئے اپنے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں تک، اپنی بہنوں تک، اپنی بیٹیوں تک پہنچیں گے۔ 5 اگست 2019 کے بعد مسئلہ کشمیر پر ایک دھند کی کیفیت تھی، لیکن اگر میں سلام نہ پیش کروں تو یہ تاریخ سے بھی جداری ہوگی اور تاریخ سے بھی کہ سپہ سالار پاکستان نے پی ایم اے میں اپنی کاکول کی تقریر میں تحریک آزادی کشمیر کو پوری قوت سے زندہ کیا، اور پھر 5 اگست 2019 کے بعد یہ جو حالیہ دنوں میں فیصلہ آیا، میں کیوں کہتا ہوں کہ یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے، کہ یہ فیصلہ جو ایک انتہائی غیر منصفانہ اور جعلی فیصلہ تھا، اس پر رد عمل دینے کے لیے 48 گھنٹے کے اندر وزیر اعظم پاکستان مظفر آباد تشریف لائے اور 2 ٹوک انداز میں انہوں نے یہ بات پوری کشمیری قوم کو کھل کے سنائی کہ نہ تو کشمیر کے ٹکڑے ہوں گے، نہ کشمیر کے حصے بکھرے کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور مقبوضہ کشمیر کا 1 انچ حصہ بھی ہندوستان کو نہیں دیں گے۔ آزاد کشمیر کی بات نہیں، مقبوضہ کشمیر کی بات۔ اور جب آپ کی عسکری قیادت، آپ کی پاکستان کی قومی قیادت آپ کو یہ یقین دلاتی ہے کہ کشمیر کے اوپر کوئی سودا بازی نہیں کی، نہ کر سکتا ہے کوئی، نہ کسی میں یہ ہمت ہے اور یہ سلام عقیدت ہے مسلح افواج پاکستان کو کہ جنہوں نے اپنی خاکی کو خون سے لڑا کے آپ کے لیے ایک پرامن صبح یہاں پہ تلاش کی ہے۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس طرح کے اجتماعات آپ مقبوضہ کشمیر میں کر سکیں؟ یہ تصور ہے کہ جو انسانی حقوق ہمیں یہاں پہ حاصل ہیں وہ مقبوضہ کشمیر کے شہریوں کو بھی حاصل ہے۔ اللہ نے جو آزادی کی نعمت آپ کو دی ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی قدر محمود ساغر صاحب کے لہجے کی تکلیف سے نمایاں ہوتی ہے۔ اگر کوئی درد مند دل رکھنے والی میری ماں، بہن، بیٹی یہ سمجھتی ہے کہ ساغر صاحب نے کیا کہا ہے تو رات کو آپ کو نیند آرام سے نہیں آئے گی۔ سارے خاندان، علاقے، پوری کی پوری بستیاں قبرستانوں کی، شہداء کی قبرستانوں میں تبدیل کر کے آج وہ آپ سے کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بیس کیمپ کو، یہ ڈیولپمنٹ جو ہے یہ استحقاق ضرور ہے، لیکن استحقاق اول کیا ہے؟ استحقاق اول ہے تحریک آزادی کشمیر۔
اگر تحریک آزادی کشمیر کا تصور اس بیس کیمپ سے ختم ہو گیا تو کوئی سودا نہیں بیچ پائیں گے آپ اپنی آنے والی نسل کو اندھیروں میں تاریخ گڑھوں میں آپ دفن کر دیں گے. اور خدا نہ خواستہ میں اپنی قبر پر زرداری کا یہ کتبہ لگا کر نہیں مرنا چاہتا. اقتدار مالک کی امانت ہے, اس نے جتنے دن دیا ہے جو خدمت ہے اس خطے کی وہ شرط اول, لیکن اس سے اہم ترین وہ ہے تحریک آزادی کشمیر اور تحریک تکمیل پاکستان کی جنگ. اور یہ ہر بچے کو, میری ہر بیٹی کو, ہر ماں کو, ہر بزرگ کو لڑنی ہے. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ منتظمین پریشان تھے کہ میری بیٹیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں. میں خود حیران تھا کہ نصف سے زیادہ جلسہ خواتین کا ہے, کہ واش رومز کے ایشو, دیگر ایشو. لیکن ایک خوشی ہے مجھے کہ جو فکری انقلاب میں نے سوچا, یہ پہلی مرتبہ آپ کی دھرتی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے آزاد کشمیر کی معروف قیادت اور حریت قیادت کو ایک ساتھ دیکھا ہے. اس سے پہلے پبلکلی یہ معجزہ رونما نہیں ہوا. اس کے بڑے دور راستے رائے ثابت ہوں گے. اور میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس تحریک آزادی کشمیر کے پیچھے اخلاقی, سیاسی, سفارتی طور پر مسلح افواج پاکستان کی پوری قیادت کھڑی ہے. سپاہ سالار کا پورا اعتماد حاصل ہے اس تحریک آزادی کشمیر کو, اور پاکستان کی ساری قیادت, بالخصوص وزیر اعظم پاکستان کا پورا عزم اور حوصلہ جس کو وہ آزاد کشمیر اسمبلی میں بیان کر کے آئے ہیں. آج یہ ایک نئی شروعات ہے. بڑے بڑے کاغذی مفکر اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن انشاءاللہ تعالی یہ انقلاب ان ساری کاغذ کی کشتیوں کو بہا کے لے جائے گا. جب انسان اپنے اصل کی طرف لوٹتا ہے, دنیا کی کوئی طاقت اس کو اس کی منزل تک جانے سے نہیں روک سکتی. یہ میری بات یاد رکھیے. یہ پہلا اجتماع ہے اور یہ میرے کوٹلی کو مبارک کہ پوری دل جمعی سے 7-8 گھنٹے بیٹھ کر بات سننی, اور ایسی بات سننی کہ جس کو سننے کے لیے کان اور فکر عملی طور پر تیار نہ ہو. یہ بڑی معجزے کی بات ہے, لیکن دیر آئے درست آئے. اگر آج بھی ہم اپنے رویوں کی اصلاح نہیں کریں گے تو پھر ہماری داستان بھی نہ ہوگی, داستان ہوگی. مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میں نے جو کہا الحمدللہ وہ کیا. آج جہاں آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کی ساری قومی قیادت جو دنیا میں موجود ہے, جو دنیا سے چلی گئی ہے, کچھ دوستوں نے کہا فلاں کی تصویر کیوں اور فلاں کی نہیں. اب اس بحث کا بھائی وقت گزر گیا. اب اس سے پہلے کہ میری اور تمہاری تصویریں یہاں لگیں اور پھر وہ بھی تنازع کا شکار ہو جائیں, ہم سب کو سوچنا پڑے گا کہ جب تک زندگی ہے مال صدقہ جان, جان صدقہ آبرو کے نعرے پہ چلنا ہے, یا اقتدار کی بے غیرتی کے میوزیکل شیئر کو آگے بڑھاتے جانا ہے. اور میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ اقتدار کا یہ کھیل زیادہ دنوں نہیں چلے گا اگر اس کے پیچھے سے تحریک آزادی کشمیر کو نکال دو گے تو یہ سودا نہیں بکے گا. ہماری طاقت, ہمارا اصل, ہمارے اسلاف کا نظریہ کل کی بنیاد پر تحریک تکمیل پاکستان کی جنگ لڑنا ہے. کسی جز کی بنیاد پر, تقسیم کی بنیاد پر ہم اپنے حق خود ارادیت کو کسی صورت دنیا کے سامنے کبھی بھارت کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے. اور یہ جو مودی یہ سمجھتا ہے کہ 2024 کے انتخاب میں وہ آزاد کشمیر کی یہ ایل او سی کے اوپر کوئی ڈرامہ رچانا چاہتا ہے, یا اگر وہ خواب میں بھی یہ سوچتا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر وہ کوئی ایڈوینچر کرے گا تو میری اولاد اس کے کانوں تک پہنچے گی, اس کے ایڈوائزر پہنچائیں گے کہ تم یہ کر کے دیکھنا. اگر تم نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا, ہم نے وہ منچو اور اس
جس کو ابھینندن کے نام سے دنیا جانتی ہے، وہ بھمبر میں پکڑی تھی اور واگا سے چائے بنا کے دی تھی. اب دوسری دفعہ وہ جہاں سے بھی ملی اسے مونچھوں کے ساتھ کاٹ کے اس کا چہرہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے مقبوضہ کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر نہیں، ہندوستان کے انٹرنیشنل بارڈر سے اس کو پار کرائیں گے. وہ آزاد کشمیر کے اندر مداخلت کا سوچو، انشاءاللہ ہم تمہیں ہندوستان کے اندر گھس کے ماریں گے. اب کمزوری کی کوئی بات نہ ہم کریں گے نہ سنیں گے. میرے بزرگوں، نوجوانوں، جہاں تک حکومت کی اپنی ذمہ داریوں کی بات ہے، آج اس پر مجھے کوئی بات نہیں کرنی. تاریخ بہترین منصف ہے، سول سوسائٹی بہترین منصف ہے. آزاد کشمیر کے جہاں تک مسائل کی بات ہے، جتنا مجھ میں زور اور قوت ہے، اس قوت کے ساتھ میں کشمیر کے عوام کا مقدمہ پاکستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے حکمرانوں کے سامنے وہ پیش کر رہا ہوں. اور وہاں آپ کے مسائل کے بارے میں انتہائی مثبت سوچ پائی جاتی ہے. یہ جو اگرچہ عبوری حکومت ہے لیکن اس کو اسٹیبلشمنٹ کا اعتماد بھی حاصل ہے. اور جو مسائل آپ کے 70 سال میں حل نہیں ہو پائے، پہلی دفعہ میں وزیر اعظم پاکستان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کابینہ کی سطح پہ کمیٹی بنائی جس کو منسٹر آف ڈیفنس جیسی باوقار شخصیت ہیڈ کر رہی ہے، جن کو اسٹیبلشمنٹ کا بھی اعتماد حاصل ہے. اور اس پر 9 تاریخ کو پہلی میٹنگ بھی ہے. اب آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں ہتھیلی پر سرسو جما دوں تو یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. میں تو ہر وہ بات کروں گا جو آئین کے رستے کی بات ہے، جو قانون کے رستے کی بات ہے، جو پاکستان سے میری محبت کو مضبوط کرتی ہے، جو پاکستان سے، روشن پاکستان سے میری چاہت کے رشتے کو، میرے قلب کے رشتے کو مضبوط کرتی ہے. میں ہر وہ اقدام اٹھاؤں گا. آج کل میں کچھ آوارہ گرد نقادوں کا بیان سن رہا تھا. وہ عقل کے اندر ذرا حیا نہیں رکھتے یہ مطالبہ کرنے سے کہ جی پاکستانی افواج قابو ہے. شرم نہیں آتی انہیں یہ بات کرتے ہوئے کہ خدا نہ خواستہ اس سرحد پر یہ افواج نہ ہو تو پھر ذرا زندگی کا تصور تو ذرا سوچ کے دیکھیے، ذرا کیجیے. جہاں تک آپ کے اپنے نظریے کی بلیدگی کی بات ہے کوئی قدغن نہیں، لیکن اگر ہندوستانی سوچ کو آزاد کشمیر کا خطہ کے اندر کسی بھی سطح پر پروان چڑھانے کی کوشش کی گئی اسے آئینی ہاتھوں سے کچل دیا جائے گا. آپ خود مختاری کی بات کرتے ہیں، کریں. حق خود مختاریت کی منزل جب حاصل ہو جائے گی ہندوستان سے مقبوضہ کشمیر کو خالی کروا دیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کیا کرنا ہے. ہم اپنے نظریے پر، آپ اپنے نظریے پر، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ میری ہزاروں لاکھوں ماؤں بہنوں بیٹوں کی عصمت دری کرنے والے درندے کا مقدمہ اگر کوئی یہاں لڑنے کی کوشش کرے گا تو اسے انشاءاللہ تعالی مقام عبرت پر فائز کریں گے. یہ ممکن نہیں ہے. سوچ کی سوارگی کی اجازت آزاد کشمیر میں نہیں دی جائے گی. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، آج جس سفر کا ہم نے آغاز کیا ہے، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا، اپنے بزرگوں کا، کہ انہوں نے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو جم کے سنا. میں اتنی سی بات کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ LOC کی حفاظت کرنا مسلح افواج پاکستان کی تو آئینی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ LOC پر بسنے والے اور LOC سے ہٹ کے بسنے والے تمام کشمیری نوجوانوں پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی ایڈوینچر کی صورت میں اپنی عسکری تربیت کو
اتنا لازم کر لیں کہ دشمن کو اس کے گھر کے اندر گھس کر منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت ہمارے پاس موجود ہونی چاہیے. اور آنے والے دنوں میں ہم اپنے تمام تعلیمی اداروں میں این سی سی کی ٹریننگ بحال کرنے کے انشاءاللہ ارادہ رکھتے ہیں. یاد رکھیے باعزت باوقار زندگی یہ دین فطرت کا حصہ ہے. ہم جس مذہب کے پیروکار ہیں میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اولین نظریہ دفاع اول تعمیر و ترقی دوم. اگر عزت مال جان حرمت کی سلامتی ہے تو باقی ساری دنیا داری ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اور آج حریت قیادت کو میں اپنے ساتھ اس لیے بٹھا کے لایا کہ انہوں نے ایک دن مجھ سے گلہ کیا جو کہ 100% درست تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی عصمت نہیں لٹی، جہاں پر کوئی شہید موجود نہیں ہے. اب آپ ہم میں سے کیا نکالتے ہیں؟ ہم آپ کے لیے اور کیا قربانیاں دیں؟ اٹھیے، اپنی قومی غیرت کو زندہ کیجئے، اپنے ان نوجوان بھائیوں بیٹوں ان ماؤں کا ان بزرگوں کا سہارا بنیے اور تحریک آزادی کشمیر کے اس بیس کیمپ کو جس کو چند ناقابل اندیشوں نے بزنس کیمپ میں تبدیل کر دیا ہے اس کو اس کی اصل صورت میں بحال کیجئے. اگر ہم سے یہ معصوم سا مطالبہ بھی پورا نہیں ہوتا تو پھر تف ہے ہماری زندگی پر. پھر اور کیا دینا ہم نے اپنے ان بھائیوں کو. اور یاد رکھیے یہ جدوجہد ان کی بڑی زبردست جدوجہد ہے. انہوں نے یہ دو ٹوک انداز میں مجھے کہا کہ آپ چلیں تو چلیں تاریخ میں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنی قومی غیرت اور خودی کو زندہ رکھنے کے لیے، تحریک تکمیل پاکستان کے خواب کو زندہ رکھنے کے لیے ہمارا ساتھ دیجئے. اگر نہیں بھی دیتے تو ہم نے تو اتنی شہادتیں پا لی ہیں کہ اب ہمارے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. جب تک آخری کشمیری بچہ بھی زندہ ہے ہندوستان کے تسلط کو قبول نہیں کریں گے. اور یہ بات تاریخ کا حصہ ہے کہ آج ہم چھوٹے چھوٹے سے مطالبے کرتے ہیں. ان کو تو معاشی طور پر مالی طور پر آپ نے جملہ سنا سکائی از دا لمٹ. تم مفت بجلی کیا تمہیں ہندوستان کی بجلی دے دیتے ہیں، ہندوستان کا آٹا دے دیتے ہیں، ہندوستان کے آئین کے اندر آ کے بات کرو. اگلوں نے کہا سر کٹا دیں گے، گھر اجاڑ دو، مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی عصمتیں اجاڑ دو، تمہارے آئین کے اندر بیٹھ کے بات نہیں کریں گے. ان جذبوں کا ان عاشقی کے سودوں کا اگر ہم نے تحفظ نہیں کرنا تو پھر خود سوچ لیجئے کہ تاریخ مجھے اور آپ کو کس نام سے یاد کرے گی. آج بھی وقت ہے اٹھ کے اب بھی بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے. ابھی وقت گزرا نہیں ہے. قوموں کی زندگی میں تغیر اور تبدل چند سالوں کے یہ آتے جاتے ہیں. اللہ نے جس سے جو کام لینا ہے جس کے نصیب میں لکھ دیا ہے. ہم وہ شیکسپیئر کے ڈرامے کی کٹ پتلیاں ہیں، سٹیج لگا ہے، اپنا اپنا رول ادا کریں گے، چلے جائیں گے. آنے والا مورخ دیکھے گا کہ یہاں اس جگہ پر بیٹھ کے کوئی کیا بات کر گیا. چند آپ کے دانشور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس پریکٹس کا کیا نتیجہ ہے. جب بھی کوئی مکان بناتے ہو رات کو خواب میں اس کو بنیاد رکھتے ہو اور صبح اٹھ کے لینٹر ڈال دیتے ہو. سب سے پہلے اس کی بنیاد کھودتے ہو، اس کے اندر کوئی سیمنٹ بجری گیڑا، پھر کوئی ڈی پی سی کا لیول، پھر اس کے اوپر مکان تعمیر ہوتا ہے. جب آپ فکری طور پر باسیت قوم نہیں ہجوم کی شکل اختیار کرتے چلے جائیں تو پھر اپنے اصل پر آنے کے لیے دوبارہ اپنی فکری لام بندی کرنی لازم ہے. کشمیر کے لیے، تحریک آزادی کشمیر کے لیے میں دو ٹوک اعلان کرتا ہوں، میرا کوئی سیاسی مخالف نہیں ہے.
مجھے اپنے بدترین سیاسی والوں کے گھر بھی جانا پڑا، میں فراز دلی سے جاؤں گا۔ اگر یہ تحریک ہے تو میں بھی ہوں، آپ بھی ہو، اس ٹرین پر بیٹھی ساری ہستیاں بھی ہیں۔ اگر یہ تحریک نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ الحمدللہ ہم نے، یہ آغاز سفر نہیں ہے، یاد رکھیے آغاز سفر بڑا مضبوط تھا، ہمارے آباء و اجداد نے پوری مستقل لام بندی سے کیا۔ ہم اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کی سوچوں کو دشمن نے 5th جنریشن وار کے ذریعے پلوٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن الحمدللہ آج بھی ایسے صاحب الرائے لوگ ہم نے موجود ہیں کہ جو کافروں کو منزل سے بھٹکنے نہیں دیں گے۔ آج کا یہ اجتماع ہمیں اس عہد کی یاد دلاتا ہے کہ ہم نے اس بیس کیمپ کو اس کی اصل صورت میں جو ہمارے آباء و اجداد ہمیں فراہم کر کے بھیجے اس صورت کو بحال رکھنا ہے، بحال کرنا ہے، اور اپنے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کا، ماؤں کا وہ شکوہ دور کرنا ہے کہ ہمارے لاشوں پر تم اپنی حکومتوں کے مینار مت بناؤ۔ ان میناروں کے نیچے خدا نہ خواستہ کسی ایک مظلوم کی آباد دوابی عرش پہ گئی تو یاد رکھنا ان میناروں کے نیچے ہم سب دفن ہو جائیں گے۔ اس شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت شکریہ صاحب۔